علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار ان قبائل سے وہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ جو اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے بھی پہلے نمبروں پر ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کی، احسن طریقے کے ساتھ اللہ عز و جل ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ خوش نصیب لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے۔ اور اے لوگوں، یہی تو حقیقت میں عظیم اور بڑی کامیابی ہے
تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت سی بشارتیں بھی دی ہیں اور اپنے بندوں کو کامیابی اور کامرانی کے حصول کے لیے نمونے کے طور پر اپنے خوش نصیب بندوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو ٹوک انداز میں ہمیں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اللہ کے بندو، تمہاری اصل، حقیقی اور عظیم کامیابی وہ صرف اور صرف تب ہے جب تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو یقینی طور پر یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو پا لینے والے اور اس دنیا کی زندگی، اس کا اصل مقصد اس کو حاصل کرنے والے، کر لینے والے ہیں۔ اور مثال کے طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوش نصیب مہاجر اور انصار، فرمایا کہ جو اول اسلام لے کر آئے ہیں نا، پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، یقیناً ان کی نیکی اور ان کے اعمال کی قبولیت اور اللہ عز و جل کے ہاں ان کے درجات، ان کو پا لینے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک لطیف سا اشارہ بھی ہے ہمارے لیے ایک مسابقت اور ایک مقابلے میں شامل ہونے کی ترغیب بھی ہے۔ حالانکہ پہلے اسلام لانے والے تو مہاجر ہیں، لیکن اللہ پاک نے انصار کا بھی ذکر کیا کہ جو انصار میں پہلے اسلام لائے ہیں وہ بعد والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کوئی بھی نیکی لے لیں، آج آپ جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں، جو لوگ امام کے خطبہ سے کھڑے ہونے سے پہلے آ گئے ہیں، سبقت لے گئے ہیں، اب بعد میں آنے والے ان کے اجر و ثواب کا بعد میں آنے والے مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح
کوئی بھی نیکی ہے آپ نیکی میں اپنی دوڑ لگائیں، آپ نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، آپ نیک کاموں میں پہل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا عظیم عمل ہے، یعنی نیکیوں میں سبقت کرنا، پہل کرنا اور اولین لوگوں میں شامل ہونا، یہ بھی گویا کہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کا فضل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتے ہیں یہ اس کے نصیبے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، فرمایا اگر انہوں نے ایک مد یا ایک سا یعنی چند سیر اگر انہوں نے گندم دی، کھجور دی، جو دیے یا کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں چند سیر خرچ کیے، فرمایا اگر بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے نا تو وہ چند کلو کھجور یا گندم یا جو یا منقع یا کوئی بھی چیز ہے، آپ نے فرمایا وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تب بھی جو ہے وہ ان کے مقابلے کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ اتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سابقین اور اولین میں سے ہیں، اور ان میں سے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلے خطبات میں کیا۔ اب اس کے بعد خلفائے راشدین میں سے جو چوتھے خلیفہ ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ، جو کہ فاتح خیبر بھی کہلاتے ہیں اور جو کہ داماد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہلاتے ہیں، اور جو کہ جناب حسنین کریمین کے والد گرامی بھی ہیں، اور جو کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر بھی ہیں، اور دیگر بھی رشتہ داریاں ان کی اور ان کی عظمتیں اور ان کی بھلائیاں ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے ان کی سیرت کے چند گوشے رکھوں گا تاکہ اس کے تناظر میں ہم بھی اپنی عملی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے مصداق جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ سابقین اولین میں جب بھی آپ نام لیں گے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلی مسلمان امت مسلمہ میں سے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر ترتیب آئے گی کہ جی بچوں میں یا دوسرے نمبر پر اکثر مورخین نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا، لیکن بعد میں اس کی اور بھی تقسیم کی گئی کہ اگر بچوں میں دیکھا جائے تو جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اگر مردوں میں دیکھا جائے جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیر پرورش جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین سکھلاتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ دین کو سکھلائیں، اسلام اپنے اولادوں کو قرآن کی طرف راغب کریں، دین اسلام کی طرف راغب کریں؟ سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ یہ دین اسلام بچپن میں سکھلا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعین بھی کر دیا کہ بھی 7 سال کی عمر ہو جائے اب جو ہے وہ نماز کی ترغیب دی جائے، 10 سال کی عمر ہو جائے اب ان پہ سختی کی جائے تاکہ وہ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز فرض ہونے والی ہے۔ فرض تو ہوگی نا جب بالغ ہوں گے، نماز فرض ہونے والی ہے۔ اب 10 سال کی عمر میں سختی کی جائے، اور اس کے بعد جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہر میدان میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر ہجرت کا موقع ہے تو آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کے بستر پہ لیٹتے ہیں، اور کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب امانتوں کو لوٹانے کا موقع آیا، پھر امانتیں واپس کی، حالانکہ چھوٹے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے کہ چھوٹے ہونے کے باوجود فرمایا کہ اے علی، یہ جتنی بھی مشرکوں کی امانتیں ہیں آپ نے ان امانتوں کو لوٹانے کے بعد پھر آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ آپ نے کافروں کے لیے بھی عدل اور مساوات، اس کا تم نے جو ہے وہ سبق رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کافر کا مال ہڑپ کر جائیں، کافر کے ساتھ زیادتی کر جائیں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر ہجرت کرتے ہیں، اور ان کے ہجرت کا سفر بھی چونکہ 3 دن کے بعد آپ ہجرت پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور دشمن آپ کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، اور یہ وہ واحد سیابی ہے کہ سارا دن چھپ جاتے ہیں اور پیدل مکہ مکرمہ سے سارا دن چھپ کے اور ساری رات سفر کرتے ہیں، اور سارا سفر پیدل سفر کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک۔ اور جب مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں آپ کے پاؤں زخمی ہیں، ان سے خون رس رہا ہے، آپ کی حالت جو ہے اس شدت موسم کی وجہ سے اور اس صحرا اور پتھریلی جگہوں سے سفر کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ یعنی دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کا جذبہ یہ بھی پیدا کریں اپنے اندر، اور یہ ہمارے اندر آج کمزوری آ گئی ہے۔ ہم چند روپوں کے لیے، ہم تھوڑے سے مال کے لیے ہم اسلامی اصولوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کامیابی صرف اسلام کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ اور پھر ہجرت کے بعد دیکھیے غزوہ بدر کا موقع ہو تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سب سے پہلے جو ہے وہ مارکا، چونکہ یہ اس وقت کی جنگوں کا رواج تھا، پہلے ایک آدمی وہ نکالا جاتا جنگ کے لیے، اور اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ ہوتی، اور جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں۔ جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے بیٹے ہیں، آپ کی پرورش میں ہے جناب علی، اور دوسرے آپ کے چچا ہیں جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو ہے وہ تیسرے ابو عبیدہ ہیں بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب سے پہلے میدان بدر کے اندر دشمن کے مقابلہ میں نکلے ہیں تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر بھی السابقون الاولون کی اگر تشریح کی جائے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس میں پورے اترتے ہیں۔ میدان احد کی بات کی جائے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طرح جمے ہوئے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے وہ جو اپنی کمان تھی اور تیر تھا اور تلوار تھی آپ کے پاس، اس کے ساتھ اب آپ نے تلوار کو تھام لیا اور میان جو ہے اس کو پھینک دیا۔ انہوں نے کہا اب تلوار اب زندگی کے آخری قطرے تک اب جو ہے وہ جنگ ہوگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب جو ہے میں بھی جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا۔ اب
آپ دیکھیے جذبہ جہاد کا، شوق شہادت کا جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن جناب علی کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ افواہ پھیلی شہادت کی، آپ نے سمجھا کہ شہید ہو گئے، سارے صحابہ نے یہ سمجھا کہ شہید ہو گئے۔ اب علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، حتیٰ کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو جب پتہ چلا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھاٹی سے نکالتے ہیں، اب ادھر جنگ ہو رہی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں وہ آپ کے چہرے سے خون کو جو ہے وہ صاف کر رہی ہیں۔ یعنی یہ جنگ ایسی تھی کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، آپ کے پیارے علی جو ہے وہ داماد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ قریبی عزیز بھی ہیں۔ اب وہ بھی جنگ میں، جناب سیدنا حمزہ بھی جو ہے وہ پہلی صفوں میں ہیں۔ یہ ہوتی ہے اسلامی جنگ، یہ نہیں کہ دوسروں کو آگے بھیجتے رہیں خود پیچھے بیٹھے رہیں۔ یہ اسلامی جہاد نہیں ہوتا، یہ اسلامی قتال نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے احد کے بعد آئیے، آپ کسی بھی مارکہ میں لے لیجئے، اب حدیبیہ کا معاملہ ہوا، حدیبیہ کے معاملے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں۔ اور پھر خیبر کا معاملہ آ گیا، آپ جو ہے خندق کا معاملہ آ گیا، اور غزوہ خندق میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ باقاعدہ دو بدو کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن 2 یا 3 جھڑپیں ہوئی ہیں، اور وہ جھڑپیں کرنے کی سعادت بھی جناب علی کو حاصل ہے، وہ بھی جناب سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عمر بن عبد وط وہ اپنے سواروں کے ساتھ جب خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کے مقابلہ میں نکلتے ہیں، اور مشرکین کے اس لشکر کا جو کمانڈر تھا، سب سے بڑا چیف آف آرمی اسٹاف کہہ لیں، وہ کون تھا؟ وہ عمر بن عبد وط تھا۔ اور وہ نکلتا ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھتیجے، بات یہ ہے کہ تو بچہ ہے، تیرے ساتھ جنگ نہیں، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، میں عرب کا بڑا بہادر آدمی ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عرب کے دعوے دار جو سب سے بڑا بہادر ہے وہ میری تلوار کے ساتھ زیر ہو۔ اسے غصہ آیا، حملہ کیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی حملے کے ساتھ اب اس کو واصل جہنم کیا۔ اور یہ 1-2 جھڑپیں جو ہوئیں ان کا یعنی اعزاز بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ نے ان کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، غزوہ خیبر، اس سے تو دنیا جانتی ہے کہ خیبر کا قلعہ غموس جو ہے، اب جب وہ کئی حملوں کے بعد اب فتح نہیں ہو رہا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی کل جو ہے میں اسلام کا یہ علم جو ہے اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا۔ اور وہ بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا وہ ایسا بندہ ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا وہ میرا ایسا صحابی ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور سارے صحابہ کہتے ہیں کہ میری باری آ جائے، شاید میرا نام لکھ دیا جائے، شاید مجھے پکار مل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب صبح ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این علی، علی کہاں ہیں؟ اور پھر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ کی آنکھیں، ان کے اندر کوئی بیماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو ان کی آنکھوں میں ڈالا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب پوری زندگی میری بینائی اتنی بہتر ہوگی کہ پہلے کبھی نہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب ڈالا تو اس کے بعد موت تک میری آنکھیں جو ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ لعاب کا اثر ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں تو ہمیں کتنا اجر ملے گا۔
کتنا ثواب ملے گا، کتنی کامیابی ملے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بندہ، یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کے ہاتھ سے فتح دیں گے، یعنی فتح اور شکست یہ کس کے اختیار، کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ کامیابیاں، ناکامیاں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہی کی طرف اپنے ان تمام معاملات میں ہمیں جو ہے وہ رجوع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک بڑا اہم سبق بھی دیا تھا، فرمایا تھا کہ علی اب ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں جنگ کرتے ہوئے، لیکن کل جب آپ نے جانا ہے نا، آپ نے میدان میں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے۔ فرمایا اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں پھر ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اور فرمایا اے علی اگر آپ کی دعوت سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا نا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم نے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، میدان جنگ کے اندر بھی۔ اور اسلام یہ امن کا مذہب ہے، یہ سلامتی کا مذہب ہے، اور اس کو جوڑنے کی کوشش پہلے بھی کی گئی۔ اور بار بار جہاں بھی کوئی معاملہ ہوتا کہ جناب یہ دین والے لوگ کر رہے ہیں جی، یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب ان باتوں سے جو ہے وہ غبار چھٹتی گئی تو پھر پتہ چلتا گیا کہ یہ معاملہ کوئی مذہبی دہشت گردی کا نہیں ہے، یہ تو سیاسی عسکری ونگ ہے کہ جنہوں نے کراچی کے اندر اپنے جو ہے ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بھتہ لینے والے ہیں وہ سیاسی عسکری ونگ ہیں، مذہبی نہیں ہے۔ وہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے، کراچی میں قتل و غارت ہے، کراچی میں بھتہ ہو رہا تھا۔ اب یہ بات ہماری عدالتوں نے، ہمارے اداروں نے وعدے کر دی ہے کہ اب کیا ہوا ہے، بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ سارا کیا دھرا ان سیاسی لوگوں کا تھا جو ایجنٹ بنے ہوئے تھے انڈیا کے، جو ایجنٹ بنے ہوئے تھے انڈیا کے، اور ملبہ گرایا جا رہا تھا مسجدوں پر، علماء پر، داڑھیوں والوں پر۔ اور یاد رکھیے کوئی ہمارے ملک کے اندر اللہ کا شکر ہے مذہبی ہم آہنگی ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں ہر مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مسجد میں چلے جائیں ہر مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ کوئی بھی معاملے ان کے مفادات ذاتی ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ، اور آج تک آپ پورے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہمارے ملک کے اندر بدامنی کی ہے اس میں علماء کا، دینی اداروں کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں بھی کردار انہی لوگوں کا ہوگا جو حکام بالا ہیں، جو آج جو ہے وہ 72-74 سال سے اس ملک کے حکمران ہیں۔ یہ ذمہ دار وہ ہیں جن کے پاس اقتدار تھا، جن کے پاس اختیار تھا، ذمہ دار وہ ہے۔ اب ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتے رہنا انتہائی بری بات ہے۔ اور یقیناً بلوچستان کے اندر جو بہیمانہ قتل کیا گیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس طرح حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر یہ جہاد یا قتال یہ تو ہم لوگ اپنے طور پر کرتے ہی نہیں ہیں، کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہے ہی ریاستوں کی ذمہ داری۔ ہم کیوں کسی کا گلا کاٹیں، ہم کیوں کسی کا خون بہائیں؟ یہ الزامات ہیں، اور ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کے جو ہے وہ دکھ درد میں، غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ بھی کہہ دیں کہ جو اسلام آباد میں قتل ہوا وہ بھی مذہبی دہشت گردی تھی، ثانیہ سائیوال ہوا وہ بھی مذہبی دہشت گردی تھی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا وہ بھی مذہبی دہشت گردی تھی، لکھا دیں سارا کچھ۔ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، کہہ دیں وہ بھی جو ہے وہ مذہبی دہشت گردی تھی، کارگل انڈیا کو دے دیا وہ بھی مذہبی دہشت گردی تھی، سیاچن دے دیا وہ بھی مذہبی دہشت گردی تھی، ہم نے 3 دریاؤں کا پانی بیچ دیا وہ بھی مذہبی دہشت گردی تھی۔ عجیب صورتحال ہے، حکمران وہ ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں، اور الزام مسجد پہ، مولوی پہ۔ اور اب بھی اس کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ذہن سادی کی جائے۔ نہیں جی، یہ یاد رکھیے ہمارے ملک کے اندر اللہ کا شکر ہے کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے۔ ہاں اگر اکا دکا کوئی واقعات ہوتے ہیں، ہر گروپ کے اندر، ہر گروہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ اپنی ناسمجھی کی بنا پہ اگر کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ مذہبی جماعت اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اور اس کے خلاف ہوتے ہیں۔
لہذا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ اللہ کا شکر ہے امن کے دائی ہیں، سلامتی کے دائی ہیں، اس ملک کی خوشحالی کے دائی ہیں، اور ہم اس میں امن اور سلامتی اور سیاسی اور معاشرتی اور معاشی استحکام ہماری دعاؤں میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سیاسی استحکام بھی دے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ معاشی طور پر بھی استحکام دے. بیڑا غرق ہو چکا ہے معیشت کا. جنگوں کے دوران ایسے حالات نہیں ہوئے کسی ملک کے معاشی جو اب جو ہے وہ ہو چکے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے مزید اس کو بگاڑنے کی؟ اس کا نزلہ تو ہم پہ گرے گا. یہ جو اشرافیہ ہیں ان کا کیا جائے گا؟ وہ تو جائیں گے، حکومتیں جن کی ختم ہوتی باہر چلے جاتے ہیں، ان کے تو بنگلے باہر ہیں. ہم نے تو یہاں رہنا ہے، ہمیں تو اس ملک کی عزت عزیز ہے، اس ملک کا دفاع عزیز ہے، کیونکہ ہم نے رہنا یہاں پہ ہے. یہ ان لوگوں کی کارستانیاں ہوں گی جو حکومتوں سے نکلنے کے بعد باہر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. یہ ان کی کارستانیاں ہوں گی. جو یہاں پہ رہنا ہے، جن کا جینا مرنا، جن کی اولادیں یہاں پہ رہنی ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کریں؟ اس لیے اپنے حقیقی دشمن جو ہیں، جو آستینوں کے سانپ ہیں، ان کو بھی پہچانا جائے. جو ہمارا مخالف ممالک ہیں ان کو بھی پہچانا جائے، اور ان لوگوں کو پہچاننے کے بعد ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث سن لیں اور اس کے بعد ہم اس موضوع کو ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی فلق الحبہ، وہ اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی ہے، اس ذات کی قسم جو انسانوں کو، جنوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو پیدا کرتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منافق ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم مومن بننا چاہتے ہیں یا منافق. مومن بننے کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنی پڑے گی، اور وہ آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ جناب علی سے محبت پیدا ہو. جب محبت پیدا ہو جائے گی مومنوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.